معزز سامعین حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے موقع پر پچھلی مرتبہ تسلیم عارف نے سوانح حیات شان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پیش کی تھی۔ کچھ حضرات کی بہت فرمائش پر اسی سوانح حیات کو یعنی شان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ہم بنا میوزک کے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لیجیے سماعت کیجیے شوق وزیر گنجوی کا یہ کلام تسلیم عارف کی آواز میں۔ کروں ہم دو ثنا پہلے میں اس رب دو عالم کی کہ جس نے کائنات دو جہاں پل میں منظم کی، کہ جس نے کائنات دو جہاں پل میں منظم کی۔ وہی معبود ہے سب کا، وہی حاجت روا سب کا، وہی خالق ہے سب کا اور وہی ہے رہنما سب کا۔ جسے چاہے وہ ذلت دے، جسے چاہے وہ عزت دے، جسے چاہے گدائی دے، جسے چاہے حکومت دے۔ شریک اس کا نہیں کوئی، نہ اس سا دوسرا کوئی، نہ اس کی ابتدا کچھ بھی، نہ اس کی انتہا کوئی۔ وہی ہے مالک و مختار بے شک دونوں عالم کا، حیات و موت کا مالک وہ داتا شادی و غم کا۔ محمد مصطفیٰ کو شان محبوبی عطا کی ہے، بیاں جو ہو نہیں سکتی وہ ہر خوبی عطا کی ہے۔ درود پاک بھیجوں با ادب محبوب داور پر، سبھی ان کے صحابہ پر، تمامی آل اطہر پر، سبھی ولیوں کو تیرے یا الہی یاد کرتا ہوں۔ سبھی کے صدقے میں مولا طلب امداد کرتا ہوں۔ تو اپنے خاص بندوں کی عقیدت دے، محبت دے، ثناگر کر مجھے اپنا، مجھے ذوق عبادت دے۔ تخیل کو میرے پرواز اعلیٰ تو عطا کر دے، مجھے زور سخن سچا عطا میرے خدا کر دے۔ مخاطب ہوتا ہوں اب دوست و اہل عقیدت سے، کریں دل کو منور نغمے نور حقیقت سے۔ چنو دامن میں اپنے پھول اب سچی عقیدت کے، سنو اب شوق سے حالات اپنے اعلیٰ حضرت کے، سنو اب شوق سے حالات اپنے اعلیٰ حضرت کے۔ حقیقت ہے عیاں سب پر امام احمد رضا خاں کی، کہ شہرت ہے جہاں میں عاشق محبوب یزداں کی۔ صلہ بخشا خدا نے آپ کو کارے نکوئی کا، علم لہرایا کل عالم میں ان کی راست گوئی کا۔ قلم سے آپ نے تبلیغ کے جوہر دکھائے ہیں، فصاحت کے زباں سے آپ نے دریا بہائے ہیں۔ ہوا مقبول عالم دوست و رنگے سخن ان کا، خدا کی رحمتوں نے آ کے چوما ہے دہن ان کا۔ نہارے آپ ہمت رہزنوں کی کج ادائی سے، لگایا کارواں منزل پہ اپنی رہنمائی سے۔ ڈبونے کشتی سنت کئی طوفان اٹھے تھے، مبلغ بن کے ایک دم دشمن ایمان اٹھے تھے۔ کیا تھا دشمنوں نے دعوی سنت کے مٹانے کا، انہیں یہ زوم تھا رخ پھیر دیں گے ہم زمانے کا۔
کسی کا تیجا 10واں اور نہ اب 40واں ہوگا، مزاروں کا نہ قبرستان میں نام و نشاں ہوگا، کسی کی فاتحہ ہوگی نہ محفل عرس کی ہوگی، کہیں بھی اب نہ بزم عید میلاد النبی ہوگی، مجاہد اعلی حضرت جس گھڑی میدان میں آئے تو وہ طوفان شر سب قہر کے طوفان میں آئے، جو ڈالے دشمنوں پر سنیت کے آپ نے پھندے، زمیں پر منہ کے بل آ کر گرے سب دیو کے بندے، صدا گونجی کے دیکھو عاشق محبوب یزداں ہیں، امام احمد رضا خاں 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 ہیں۔ خدا کے فضل سے اور جذبہ عشق محمد سے گئے احمد رضا خاں پار ہر طوفان کی حد سے، پچھاڑا اس عدوِ دین کو جو بھی سامنے آیا، کیا سرمار کا اور پرچم سنت کو لہرایا، اگر بر وقت یہ احمد رضا کا کام نہ ہوتا، زمانے میں کہیں بھی سنیت کا نام نہ ہوتا، سلامی پیش کرتا ہے ادب سے اب میرا خامہ کہ لکھنا چاہتا ہوں اعلی حضرت کا نسب نامہ، سنو اب جد امجد کون تھے احمد رضا خاں کے، کہاں کے رہنے والے تھے بریلی کس طرح آئے، سعید اللہ خاں افغانی جو ایک مرد مجاہد تھے، وہ تھے قندھار کے ساکن بہادر اور عابد تھے، رسول پاک سے سچی محبت اور عقیدت تھی، عمل میں آپ کے آقا کی سنت اور شریعت تھی، وطن سے وہ حکومت مغلیہ کے دور میں آئے کہ ہجرت کر کے وہ قندھار سے لاہور میں آئے، وہ پھر تشریف لائے دہلی کے دربار شاہی میں، ہوئی توقیر ان کی خوب اس فرما روائی میں، بڑی عزت سے ان کو شاہ نے مہمان ٹھہرایا کہ ان کے چہرہ انور میں نور حق نظر آیا، شجاعت جنگ کا پایا خطاب اللہ کی رحمت سے، ہوئے پھر 6000 عہدے پہ فائز مسرت سے، ہوئے پھر 6000 عہدے پہ فائز مسرت سے، سعادت یار خاں ان کے پسر تھے فوج کے افسر، شہنشاہ خوش ہوا ان سے کیے جب کام کچھ بہتر، حکومت نے مہم پر ان کو روہل کھنڈ میں بھیجا، فتح پائی تو یہ فرمان شاہی آپ کو پہنچا، بنایا تم کو صوبے دار اعلیٰ اس حکومت کا کہ روہل کھنڈ میں لہراؤ تم جھنڈا شجاعت کا، یہ لے کر حکم نامہ شاہی قاصد آپ تک پہنچے، مگر بیمار ہو کر گئے وہ کوچ دنیا سے، سعادت یار خاں کے تھے پسر ایک خان اعظم خاں، تھے علم معرفت کے نور سے معمور قلب و جاں، فضا بھائی بریلی کی تو وہ ٹھہرے بریلی میں، بنایا آستانہ اپنا ایک اچھی حویلی میں، ہوئی رغبت انہیں ایسی ریاضت
اور عبادت سے کہ لکھ کر دے دیا استعفا از خود ہی وزارت سے، وہ دنیا کے جھمیلوں سے بہت بیزار رہتے تھے، خدا کی یاد میں دن رات وہ سرشار رہتے تھے، نوازا عشق سے اپنے انہیں جب شاہ بطحاں نے ولایت کا دیا درجہ انہیں اللہ تعالیٰ نے، ہمیشہ راست گوئی آپ نے اختیار فرمائی، پیام حق دیا غفلت سے اپنی قوم چونکائی، کیا آگاہ لوگوں کو ازل کے عہد و پیما سے، منور کر دیے ظلمت کدے تنویر عرفاں سے، عزیز و با کرامت اولیاء میں ہے شمار ان کا، بریلی شہر میں رحمت بداماں ہے مزار ان کا، بریلی شہر میں رحمت بداماں ہے مزار ان کا، انہی کے ایک پسر حافظ تھے جو کاظم علی خاں تھے، بدایوں کے وہ حاکم تھے، بڑے ہی نیک انسان تھے، ملا تھا ان کو منصب فوج کے 200 سواروں کا، حفاظت کے لیے دستہ الگ تھا پہرے داروں کا، ملے تھے 8 گاؤں دوست و جاگیر میں ان کو، مہارت خوب حاصل تھی فن شمشیر میں ان کو، انہی کے بیٹے قطب الوقت مولا نارضا خاں تھے، حکومت نے بہت چاہا نوازیں اعلی منصب سے، مگر دل ان کا رنگے معرفت میں رنگ گیا ایسا کہ شاہی منصبوں سے آپ نے انکار فرمایا، مزاج ان کا تھا عالی عالمانہ اور فقیرانہ، پسند آیا انہیں اس واسطے اعزاز شاہانہ، نوازا تھا عنایت سے مدینے والے آقا نے، دیا تھا ظاہری اور باطنی علم اللہ تعالیٰ نے، پھر ان کے تھے پسر حضرت نقی خاں نیک عالم تھے، رسول پاک کے شیدائی تھے، سنت پہ قائم تھے، علوم ظاہری و باطنی والد سے سیکھے تھے، رضائے حق کے عشق مصطفیٰ میں جام پیتے تھے، لگن تھی ان کو سچی بس عبادت اور ریاضت کی، کیا کرتے تھے وہ دن رات پابندی شریعت کی، بڑی ہی شان والا اعلی حضرت کا گھرانہ تھا، کہ ان سب پر شریعت معرفت کا ایک خزانہ تھا، کہ ان سب پر شریعت معرفت کا ایک خزانہ تھا، نوازا فضل سے اللہ تعالیٰ نے بریلی کو، خصوصاً شہر میں حضرت نقی خاں کی حویلی کو، کہ 10 شوال 1272 سن تھی وہ ہجری، مبارک روز شنبہ تھا، مبارک نیک سات تھی، ظہر کے وقت پیدائش ہوئی جب اعلی حضرت کی، تو سب گھر پر ہوئی برسات ایک نور مسرت کی، زہے قسمت بریلی شہر کی تقدیر یوں جاگی، اجالا نور حق کا آیا ظلمت شہر سے بھاگی، شبیہ اعلی حضرت دیکھ کر سب گھر ہوا شاداں، خصوصاً والدہ والد مقدر پر ہوئے نازاں، برائے خیر مقدم خوش ہوائیں جھومتی آئیں،
خدا کی رحمتیں بھی پیار سے منہ چومتی آئیں، محمد نام پہلے اور پھر احمد رضا رکھا، مبارک نام المختار تاریخ ولادت کا، ولادت کی خبر سن کر سبھی دیدار کو آئے، دعائیں دیں سبھی نے اور خوشی کے پھول برسائے، شبیہ پاک پر ان کی عجب تھا نور کا عالم، خدا کی خاص رحمت کا سبب تھا نور کا عالم، مسرت اس قدر تھی کیف ساتاری تھا ہر دل پر، نظر آتا تھا سارے گھر میں ایک رحمت بھرا منظر، نبی کے عشق کی نعمت خدا سے لے کے آئے تھے، اسی باعث خدا کی رحمتوں کے ان پہ سائے تھے، اسی باعث خدا کی رحمتوں کے ان پہ سائے تھے، گزارے 3 سال ایسے نقی خاں کے گلستان میں کہ جیسے مسکراتی ہے کلی فصل بہاراں میں، ہوئی جب سے برس کی عمر تو ماں باپ سے بولے، کتابیں آپ پڑھتے ہیں ہمیں بھی تو پڑھا دیجئے، ہوئی بسم اللہ خوانی خیر سے جب آپ کی ایک دن سوالی، آپ اور اللہ دائن مصطفیٰ ضامن، پڑھایا لام الف تو آپ بولے پڑھ چکے یہ تو، دوبارہ کس لیے پھر لام الف پڑھنے کو کہتے ہو، لگایا پیار سے ان کو گلے تب جد امجد نے دیا راز نہا، پھر علم کا سب جد امجد نے کسی آیت پہ ٹوکا آپ کو استاد عالی نے، زبر ہے حرف کے اوپر رضا کچھ دیکھ کر پڑھیے، مگر حضرت زبر پڑھتے نہ تھے بس زیر پڑھتے تھے، کلام پاک جب دیکھا تو حضرت ہی صحیح نکلے، کتابت میں تھی غلطی پھر درستی کی گئی اس کی، جو پوچھا تو کہا میری زباں غلطی نہ کرتی تھی، سلام ایک طفل نے مولانا صاحب کو کیا آ کے، جواب اس کو دیا مولانا نے جیتے رہو بیٹے، کہا یہ اعلی حضرت نے بدلیے تو نہیں اس کا، سلام اس نے کیا عربی بدل عربی ہی میں ہوتا، یہ سن کر مولوی صاحب ہوئے خوش اور دعائیں دیں، ذرا سی عمر میں کیا کیا رضا نے خوبیاں پائیں، ابھی بسم اللہ خوانی کے لیے 1 سال گزرا تھا، قرآن پاک حضرت نے بخوبی پڑھ لیا پورا، قرآن پاک حضرت نے بخوبی پڑھ لیا پورا، ہوئی 6 سال کی جب عمر پیارے اعلی حضرت کی، تو پہلی بار منبر پر گئے تقریر کی ایسی، جسے سن کر سبھی حیران تھے، عالم داد دیتے تھے، دعائیں خوب جی بھر کر انہیں استاد دیتے تھے، بہائے آپ نے 2 گھنٹے دریا علم و عرفاں کے، کیا محظوظ سب کو ذکر سے محبوب یزداں کے، بیاں سرکار کی سیرت کا کچھ اس
طور فرمایا، جو عاشق تھا رسول پاک کا وہ وجد میں آیا۔ عجب تنویر تھی تقریر کے اعلیٰ قرینے میں، کہ شمع عشق احمد جل اٹھی ہر ایک کے سینے میں۔ ہوئے جب 8 سالوں کے مجدد حضرت عالی، بخوبی آپ نے عربی زبان میں شرح لکھ ڈالی۔ اسی دن خواب ایسا اعلی حضرت کو نظر آیا، عظیم الشان ایک محل مصفا سامنے پایا۔ در و دیوار سب اس محل کے بے حد منور تھے، جناب مولوی کافی علیہ رحمہ در پر تھے۔ کہا مولانا نے احمد رضا اس محل میں جاؤ، رسول پاک جلوہ فرما ہے دیدار کر آؤ۔ گئے احمد رضا اندر تو جا کر دیکھتے کیا ہیں، کہ حضرت آمنہ کی گود میں سرکار والا ہیں۔ یکایک شیر پینا چھوڑ کر ماں سے یہ فرمایا، میرا احمد رضا آیا، میرا احمد رضا آیا، میرا احمد رضا آیا، میرا احمد رضا آیا۔ سلام اپنا ادب سے پیش کر کے آ گئے باہر، کہا کافی سے دیکھایا نبی کا جلوہ انور۔ نبی کے عشق میں یہ کامیابی کی نشانی تھی، خوشی کا نور تھا چہرے پہ، دل میں شادمانی تھی۔ ہوئی جب عمر 14 کی تو اس منزل پہ آ پائے، فراغت علم سے پائی مجدد آپ کہلائے۔ رضاعت کا اسی دن مسئلہ تحریر فرمایا، دکھایا اپنے بابا جان کو تو یہ صلہ پایا۔ ذہانت دیکھ کر بیٹے کی بے حد خوش ہوئے بابا، اسی دن کام سونپا آپ کو فتویٰ نویسی کا۔ ہوئی جب عمر 19 سال کی تو باپ نے سوچا، کسی پاکیزہ لڑکی سے کریں اب عقد بیٹے کا۔ فضل صاحب کی دختر نیک جو ارشاد بیگم تھیں، بفضل کبریا احمد رضا کے عقد میں آئیں۔ ہوئی سادہ طریقے سے وہ شادی اعلی حضرت کی، کہ پابندی نبھائی سب نے احکام شریعت کی۔ وہ عالم باعمل تھے، پیروی سنت کی کرتے تھے، رسول پاک کی سیرت کی راہوں سے گزرتے تھے۔ امام احمد رضا خان سچے عاشق تھے محمد کے، نگاہوں میں سمائے رہتے تھے جلوے محمد کے، نگاہوں میں سمائے رہتے تھے جلوے محمد کے۔ فنون علم سیکھے آپ نے 59 بحمداللہ، کتابیں 568 لکھیں، یہ فضل تھا رب کا۔ سنو ایک واقعہ ہے شیر حق احمد رضا خان کا، کہ ہجری سن تھی 1292 اور ماہ رمضان تھا۔ محدث ایک وسیع احمد جلیل القدر عالم تھے، جناب اعلی حضرت اور وہ دونوں چلے گھر سے۔ ارادہ تھا مرادہ بعد میں دونوں کے جانے کا، جناب فضل رحمہ شیخ سے ملنے ملانے کا۔ ادھر یہ شیخ صاحب نے کہا اپنے مریدوں سے، ادھر ایک شیر حق آتا ہے استقبال کو چلیے، کیا پھر جا کے استقبال باہر
اعلی حضرت کا، انہیں پھر گھر پہ لائے اور کیا سامان دعوت کا، انہیں ٹھہرایا حجرے میں پھر اس کے بعد مجلس کی، کہا پھر اعلی حضرت سے کہ تم میں ہے ضیا نوری، ہے عشق مصطفیٰ دل میں، یہ تم پر فضل ربی ہے، بڑی دولت تمہیں اللہ تعالی نے عطا کی ہے، میرا جی چاہتا ہے اپنی ٹوپی آپ کو دے دوں، میں ٹوپی آپ کی اب اوڑھ کر تسکین کچھ پاؤں، غرض ٹوپی بدل کر اوڑھ لی دونوں نے دونوں کی، وہ ٹوپی شاہ صاحب کی ہے پاکستان میں ابھی، کہا پھر فضل رحمان رضا نور ولایت ہے، جھکا دے گا یہ باطل کو خدا کی اس پہ رحمت ہے، جھکا دے گا یہ باطل کو خدا کی اس پہ رحمت ہے۔ یہ ہجری 1294 کا واقعہ سن لو، جناب اعلی حضرت روتے روتے سوئے ایک شب کو، تو دیکھا خواب میں کہ جد امجد شاہ رضا آئے، انہیں صندوق چیدی اور کہا منزل پہ تم پہنچے، تمہارے درد دل کا اب تمہیں مل جائے گا درما، کھلی جب آنکھ تو احمد رضا خاں تھے بہت شاداں، معظم حضرت تاج الفہول آئے بدایوں سے، کہا اب آپ میرے ساتھ میں مارہرہ کو چلیے، یہ سن کر چل دیے اور باخوشی مارہرہ جا پہنچے، منور دونوں کے چہرے تھے کیونکہ دونوں آلہ تھے، جو اسٹیشن پہ مارہرہ کے پہنچے شان و شوکت سے، تو فرمایا یہ خوش ہو کر امام احمد رضا خان نے، مجھے خوشبو یہاں آتی ہے حضرت شیخ کامل کی، گئے دربار میں سید کے حضرت دید حاصل کی، انہیں آل رسول آقا نے دیکھا تو یہ فرمایا ارے شہزادے آؤ، انتظار اب تک تمہارا تھا، بٹھایا پاس اپنے پیار سے بیعت بھی فرمایا، تمامی سلسلوں کی پھر اجازت دی بحمداللہ، عطا کی ان کو ایک صندوق چی فوراً وظیفہ کی، جو تھے عطیات سابق بزرگوں کے دے دیے وہ بھی، اجازت دی وظائف کی تو دل میں معرفت بھر دی، امام احمد رضا خاں کو خلافت بھی عطا کر دی، امام احمد رضا خاں کو خلافت بھی عطا کر دی۔ سبھی کو دیکھ کر یہ بات بے حد ہی تعجب تھا، جناب ابو الحسین احمد نے دادا جان سے پوچھا، سنو دادا میاں ان کو یہ کیوں فوراً خلافت دی؟ سبھی دیگر مریدوں سے ریاضت خوب کروائی، کرائے سب سے چلے اور جو کی روٹی کھلوائی، تو اس کے بعد دو ایک سلسلے کی بس اجازت دی، انہیں فوراً ہی سارے سلسلوں کی کیوں اجازت ہے، سبھی عطیات بھی بخشے، عطا سند خلافت ہے۔ کہا یہ مسکرا کر خواجہ سید شاہ حسینی نے، چھڑائی سب کے دل سے زنگ چلوں اور وظیفوں سے، امام احمد رضا کے قلب کا ہے صاف آئینہ، ولی کامل ہیں یہ ان پر
خدا کی مہر ہے بیٹا بفضل حق ملا ہے، علم ان کو جد امجد سے نوازا ہے، خدا نے دولت عشق محمد سے، کتابیں جو بھی چھپواؤ دکھاؤ پہلے تم ان کو، کتاب ان کو دکھائے بن کوئی ہرگز نہ شائع ہو، بڑھائیں جو بھی یہ مضمون وہ میرا سمجھ لینا، عبارت جو گھٹائیں یہ اسے اچھا سمجھ لینا، انہیں اہل نظر سمجھیں گے دنیا والے کیا جانے، خدا و مصطفیٰ جانے یا اہل مصطفیٰ جانے۔ ملا میں خانہ مرشد سے جب ایک جام پینے کو، منور کر دیا جس نے یکایک ان کے سینے کو، منور کر دیا جس نے یکایک ان کے سینے کو، ہوئی جب واپسی مارہرہ سے آئے بریلی میں، مسرت کا سما تھا آپ کی ساری حویلی میں، عجب سنجیدگی چہرے پہ تھی وہ خوش جمالی تھی، نظر جس نے بھی ڈالی احتراماً پھر جھکا لی تھی، پڑھا میلاد تقریریں کی اور تبلیغ فرمائی، نبی کا عشق سینوں میں جگایا، زندہ سنت کی بہت تعریف کی، شاہ جی میاں نے اعلی حضرت کی، ہوئی شہرت زمانے میں خدا نے ان کو عظمت دی، جو بد مذہب تھے انسان اور جو بھی بد عقیدہ تھے وہ گھبراتے تھے سب کے سب جناب اعلی حضرت سے، بجایا سنیت کا ڈنکا حضرت نے زمانے میں، گزارے رات دن تبلیغ میں پڑھنے پڑھانے میں، قلم نے آپ کے موتی بکھیرے وہ عقیدت کے کہ عاشق ہو گئے تحریر پڑھ کر لوگ سنت کے، سبھی کشف و کرامت والوں نے تصدیق یہ کر دی، مجدد ہیں جناب احمد رضا شمشیر ہیں حق کی، نبی کے عشق کا دریا رواں ہے ان کے سینے میں، بظاہر وہ کہیں بھی ہوں مگر دل ہے مدینے میں، خدا نے دل دیا تھا ایسا جس میں نور ایمان تھا، ذہانت دیکھ کر ان کی ہر ایک انسان حیران تھا، سبھی علماء ملت اور ولیوں کے دلارے تھے، رسول پاک اور غوث الورا کے آپ پیارے تھے، رسول پاک اور غوث الورا کے آپ پیارے تھے، کسی نے ایک عریضہ بھیجا لکھ کر اعلی حضرت کو، لکھا تھا جس میں حافظ آپ کو بولے کہ اب کیا ہو، میں حافظ تو نہیں ہوں لوگ حافظ مجھ کو لکھتے ہیں، لگے پھر حفظ کرنے اور ہوئے حافظ مہینے میں، یہ سب اللہ کی رحمت تھی، صدقہ تھا محمد کا کہ اتنی جلدی ایک دم سیکھ جانا علم بے حد کا، ہوئی جب عمر 23 سال کی تو دھن لگی ایسی، نظر میں ہر گھڑی زیارت تھی بس مکہ مدینہ کی، کیا تھا پہلا حج ماں باپ کے ساتھ اعلی حضرت نے، دکھائی منزلیں سب عشق کی ان کو عقیدت نے، دوبارہ حج کیا جب حضرت احمد رضا خان نے، برادر خرد اور فرزند حبا ساتھ تھے ان کے، طواف کعبہ اور عمرہ کیا حج کر لیا سب نے، ارادہ پھر مدینے
کی زیارت کا کیا سب نے، نماز ظہر کا جب وقت آیا راہ میں ان کو تو پانی کی ضرورت کو گئے جنگل میں وہ ایک سو، جو پہنچے سب کنویں پر تو وہ رسی پڑ گئی چھوٹی، امامہ باندھ کر سب نے بھرا اس چاہ سے پانی، مگر جب اعلی حضرت نے کنویں میں ڈول وہ ڈالا، اسی رسی سے پانی بھر لیا ہر شخص نے دیکھا۔ نبی کے عاشقوں کی دیکھو ایسی شان ہوتی ہے کہ مشکل کوئی ہو ان کے لیے آسان ہوتی ہے، کہ مشکل کوئی ہو ان کے لیے آسان ہوتی ہے۔ نماز ظہر پڑھ کر جب ہوئے فارغ وہ حق والے، عقیدت اور مسرت سے چلا پھر قافلہ آگے، ٹپکتے تھے سبھی کے چہروں سے قطرے پسینے کے، سفر کے لطف سے محظوظ تھے راہی مدینے کے، مدینہ جب قریب آتا ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں، یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت کو جاتے ہیں، بحمد اللہ وہ داخل ہوئے جس دم مدینے میں، تو جذب شوق نے ہلچل مچا دی ان کے سینے میں، جو ٹھہرے جا کے منزل پر وہاں سامان سب رکھا، مگر حضرت نے کپڑوں کی اٹیچی کو نہیں پایا، منگایا پیرہن عربی وضو اور غسل فرمایا، کیے وہ زیب تن کپڑے انہیں خوشبو سے مہکایا، درود پاک پڑھتے عاجزی فرتے مسرت سے، ہوئے پہلے مشرف سبز گنبد کی زیارت سے، سنبھالے دل کو پہنچے آپ جب آقا کے روضے پر، سنہری جالیوں کو چوما دیکھی تربت انور، نہ پوچھو اس گھڑی کیا گزری ہوگی آپ کے دل پر، بہائے چپ کے چشم تر سے اشکوں کے گوہر، دعا مقبول کی اے شوق ایسی ان کی اللہ نے، نوازا اپنے جلوے خاص سے سرکار بطحا نے، نوازا اپنے جلوے خاص سے سرکار بطحا نے، خدا راضی ہوا جب حضرت احمد رضا خاں سے، نوازا ان کو علم معرفت کے راز پنہا سے، عمل میں آپ کی ہر سانس پابند شریعت تھی، اسی باعث خدا و مصطفیٰ کی ان پہ رحمت تھی، حقیقت چھپ نہیں سکتی کبھی آئی نہ خانے میں، کہ ان کے علم کا شہرا ہوا سارے زمانے میں، برائے حج گئے جب اعلی حضرت شہر مکہ میں، تو پھیلی آپ کی آمد کی شہرت شہر مکہ میں، جو اہل علم تھے مکہ میں سب نے کی ملاقاتیں، مسرت سے ہوئے مانوس سن کر آپ کی باتیں، مدلل آپ کی تقریر کی جس دم صدا گونجی، تو چاروں سمت سے ایک دم صدائے مرحبا گونجی، جوابات آپ نے سب کو بلا تاخیر فرمائے، وضاحت کے لیے فتوے بھی کچھ تحریر فرمائے، لکھا سرکار کی عظمت سے جو دامن کشیدہ ہیں، ادب کرتے نہیں
گستاخ ہیں جو بد عقیدہ ہیں، نبی کو اپنا جیسا کہتے ہیں جو عقل کے مارے، بلا شک کافر و مرتد ہیں وہ بے دین ہیں سارے، جو ان سے واسطہ رکھے کرے تصدیق جو ان کی سراسر وہ بھی ان جیسا ہی ہے، بے دین ہے وہ بھی، جو فرمانے رسول اللہ کو تسلیم کرتا ہے، انہیں محبوب داور مان کر تعظیم کرتا ہے، جو انسان ایک ہے اور عاشق شاہ رسولاں ہے، وہی سچا مسلمان ہے، وہی سچا مسلمان ہے، وہی سچا مسلمان ہے، وہی سچا مسلمان ہے۔ مکمل آپ نے تحریر جب فرما لیا فتویٰ، اسے مکہ کے سارے عالموں نے غور سے دیکھا، بہت تعریف کی سب عالموں نے اعلی حضرت کی، سراہا سب نے پھر اس فتوے کی تصدیق بھی کر دی، جو تھے مکہ کے عالم اور مفتی 20 ان سب نے لگا کر مہر اپنی دستخط کر دیے اپنے، کیا بیعت بہت سے عالموں کو اعلی حضرت نے، خلافت بھی عطا کی اور نوازا خاص الفت سے، گئے دربار شاہی میں سنا جب شاہ نے فتویٰ، کہا بے شک یہ فتویٰ ٹھیک ہے احمد رضا خاں کا، یہ سن کر بد عقیدہ عالموں پر گر پڑی بجلی، نہ ٹھہرے پھر وہاں وہ ہوش ان کے ہو گئے تتلی، بفضل کبریا وہ دھاک بیٹھی اعلی حضرت کی، سبھی نے احتراماً آپ کی خاطر مدارت کی، بڑے اعزاز اور القاب سے خوش کر دیا سب نے، باستقبال مکہ شہر سے رخصت کیا سب نے، خدا و مصطفیٰ کی خاص ان پر مہربانی تھی کہ ان کی بات میں نور صداقت گلفشانی تھی، مجدد اعلی حضرت کو کہا علماء مکہ نے، تو پھر تصدیق کر دی اس کی علماء مدینہ نے، طواف کعبہ سے کر کے منور قلب و سینے کو، بحسرت ہو گئے راہی شہیدی کے مدینے کو، بحسرت ہو گئے راہی شہیدی کے مدینے کو، مدینے میں یہ مکہ سے خبر پہنچی تھی پہلے سے کہ زیارت کو مدینے کی رضا آئیں گے حج کر کے، بڑے اچھے ہیں عالم عاشق محبوب یزداں ہیں، بڑی ہی خوبیوں والے جناب احمد رضا خاں ہیں، مدینے کے تھے عالم منتظر کے آپ جا پہنچے، سبھی مل کر ہوئے خوش، لے گئے روضے پہ آقا کے، نبی کے روضے اقدس کی زیارت کی عقیدت سے، رسول پاک نے ان کو نوازا خاص رحمت سے، پھر اس کے بعد علماء مدینہ سے ہوئیں باتیں، قیام ان کا رہا جب تک رہی سب سے ملاقاتیں، جو فتویٰ آپ نے لکھا تھا سارے بد عقیدوں پر کہ کافر اور ہیں بے دین مرتد بدگوہر بدتر، قرآن پاک کہتا ہے نہیں وہ
دین پر قائم، جو شان مصطفیٰ میں کرتے ہیں گستاخیاں ظالم۔ مدینے کے سبھی علماء نے دیکھا جس گھڑی فتویٰ، کہا احمد رضا خاں آپ نے بے شک صحیح لکھا، بنائے دستخط اپنے لگا دی مہر بھی اپنی، وہاں جو 13 عالم تھے کیا تصدیق سب نے ہی، ہوئے بیعت بہت سے آپ سے علماء طیبہ بھی، خلافت کی سند بھی آپ نے کچھ کو عطا کر دی۔ شہنشاہ دو عالم کی عنایت ہو گئی ایسی، منور ہو گئی ہستی جناب احمد رضا خاں کی، منور ہو گئی ہستی جناب احمد رضا خاں کی۔ سنو کشف و کرامت اب مجدد اعلی حضرت کی، کہ کیا کیا آشکار ان پر ولایت کی حقیقت تھی، خدا کی مہر تھی ان پر، انہیں الہام آتے تھے کہ اکثر وہ تعجب خیز کچھ باتیں بتاتے تھے، انہیں عشق شہ مرسل نے اس منزل پہ پہنچایا جہاں سے آپ نے علم رموز آگہی پایا۔ سنو بھینسوڑی کے امجد علی کا واقعہ کیا ہے، کیا ہے نظم میں نے وہ کتابوں میں جو لکھا ہے، تجلیات امام احمد رضا میں ہے صفحہ 100 پر، جسے بھی دیکھنا ہے دیکھ لے یہ واقعہ پڑھ کر۔ گئے امجد علی بہر شکار ایک روز جنگل میں، چلائی جا کے جب بندوق تو کیا ہو گیا پل میں، لگی گولی وہاں ایک آدمی کے مر گیا فوراً، رپورٹ ایک آدمی تھانے میں آ کر گیا فوراً، گرفتاری ہوئی امجد علی کی، جیل میں پہنچے چلا ان پر مقدمہ، پھر گواہوں کے بیانوں سے ثبوت ان پر ہوا ثابت کہ گولی جان کر ماری، نہیں دھوکا ہوا نزدیک سے پہچان کر ماری۔ پولیس کے اور گواہوں کے بیانوں پر عدالت نے سنایا حکم پھانسی کا، نہیں چھوڑا مصیبت نے، رضا کے آستانے پر گئے گھر والے سب روتے، کہا امجد علی کو حکم پھانسی ہے عدالت سے، کہا یہ آپ نے کہ مہر رب العالمی ہوگی، رہا ہم نے کیا جاؤ انہیں پھانسی نہیں ہوگی، رہا ہم نے کیا جاؤ انہیں پھانسی نہیں ہوگی۔ عزیز و اقربا ملنے گئے جب جیل کے اندر، کہا امجد علی نے روتے کیوں ہو، آؤں گا میں گھر، میرے مرشد نے جو فرما دیا ہے بس وہی ہوگا، یقین جانو مجھے اب کوئی پھانسی دے نہیں سکتا۔ ہوئے سب لوگ واپس گھر مگر تھی فکر پھانسی کی، ہوئے کچھ دن کے پھانسی لگنے کی تاریخ آ پہنچی، گئیں ملنے کو ان کی والدہ جب اشک برساتی، کہا امجد علی نے ماں ضرورت کیا ہے رونے کی، میں گھر آ کر کروں گا ناشتہ، بالکل نہ گھبراؤ، خدا کا شکر بھیجو، باخوشی گھر کو چلی جاؤ۔ پھر اس کے بعد پھانسی گھر پہ لے جایا گیا ان کو، کہا پھر جیل کے افسر نے خواہش ہو تو کچھ کہہ دو،
کہا امجد علی نے کیا ضرورت کچھ بھی کہنے کی، نہیں آیا ہے میرا وقت پھانسی ہو نہیں سکتی۔ تعجب تھا سبھی کو، پھر انہیں تختے پہ لے جا کر گلے میں ڈالا جب پھانسی کا پھندا، تھے سبھی افسر یکایک طارق وکٹوریا ملکہ کا آ پہنچا، میرے بیٹے کی ہوگی تاج پوشی، دن ہے خوشیوں کا، خوشی کے سارے ہندوستان میں جلسے کیے جائیں، جو خونی قیدی ہیں فوراً رہا وہ کر دیے جائیں۔ جناب امجد علی فوراً ہی پھانسی سے اتر آئے، گئے دربار میں مرشد کے شکر حق بجا لائے۔ عقیدہ ہے یہ سچا دوست تو روشن خیالوں کا، کہ ٹل سکتا نہیں کہنا کبھی اللہ والوں کا، کہ ٹل سکتا نہیں کہنا کبھی اللہ والوں کا۔ سنو اب کشف کا بھی واقعہ ایک اعلی حضرت کا، ابھر آئے گا دل میں آپ کے جذبہ عقیدت کا۔ جناب احمد رضا ایک بار بیسل پور جا پہنچے، وہاں ایک مولوی عرفان صاحب کے یہاں ٹھہرے، کہا یہ اعلی حضرت نے ولی کی خوشبو آتی ہے، یہاں بستی میں شاید کوئی تربت اولیاء کی ہے۔ کہا مولانا صاحب نے کہ بستی کے کنارے پر ہے خستہ کوٹھری سی ایک پرانی قبر ہے اندر، گئے پھر اس جگہ لوگوں کا مجمع ساتھ تھا ان کے، وہ دیکھی کوٹھری تو آپ تنہا اس میں جا پہنچے، کیا دروازہ بند اور فاتحہ پڑھنے لگے اس میں، کسی سے گفتگو وہ دیر تک کرتے رہے اس میں، جب آئے آپ باہر تو ضیائے خاص تھی رخ پر، کہا لوگو یہ ہے سچے ولی کی تربت انور، کمال اس میں گرامی ہے، لقب ہے آپ کا غازی، سہر وردی ہے ان کا سلسلہ، شادی نہیں کی تھی، اٹھاؤ فائدہ ان سے تمہیں خوشحال کر دیں گے، بناؤ مقبرہ یہ دامن امید بھر دیں گے، صفائی سب نے کی ان کا مزار پاک بنوایا، جہاں ویران جنگل تھا وہاں گلشن نظر آیا، غلامان غلام ان کے چھپی باتیں سناتے ہیں، رسول اللہ کو بے دین خود جیسا بتاتے ہیں، رسول اللہ کو بے دین خود جیسا بتاتے ہیں، ولی ہیں اعلی حضرت مفتی و عالم مجدد بھی، سنو یہ کشف بھی ہے احترام آل سید بھی، بریلی میں پرانے شہر کے اہل عقیدت نے جو دعوت کی کیا منظور اس کو اعلی حضرت نے، سجایا جا کے سب لوگوں نے یوں اپنی حویلی کو، پتہ جس سے چلا اس جشن دعوت کا بریلی کو، سجائے بامدر اور جھنڈیاں گلیوں میں لگوائیں، بڑی شفاف دلہن کی طرح سڑکیں نظر آئیں، لگائے جا بجا خوش رنگ دونوں سمت گلدستے، کیا چھڑکاؤ خوشبو کا معطر ہو گئے رستے، مسرت سے عقیدت مند بھی اس جا پہ آ پہنچے،
کھڑے تھے دید کے مشتاق دو جانب صفیں باندھے، سبھی تھے منتظر کہ جب ادھر سے آپ گزریں گے تو ان کی دید سے قلب و جگر کے رنگ نکھریں گے۔ دمکتے تھے سبھی چہرے خوشی کے جوش کے مارے، نظر آتے تھے گویا شہر میں شادی کے نظارے۔ بڑی ستھری امام احمد رضا کو پالکی بھیجی، جب ان کے آستانے پاک پر وہ پالکی پہنچی، وضو کر کے لباس خاص پہنا اعلیٰ حضرت نے، امامہ باندھ کر دستار لی پاپوش بھی پہنے۔ وضع تھی عالمانہ نور چہرے پر برستا تھا، حیا کا نور آنکھوں میں وقار ان میں جھلکتا تھا، حیا کا نور آنکھوں میں وقار ان میں جھلکتا تھا۔ جو حاضر تھے در اقدس پہ سب نے کی قدم بوسی، جو دیکھا جلوہ انور عقیدت جگمگا اٹھی، ہوئے رونق فضا جب پالکی میں حضرت اعلیٰ کہاروں نے اٹھائی پالکی اور کوچ فرمایا۔ ابھی کچھ دور پہنچے تھے یہ فرمایا ذرا ٹھہرو مجھے کچھ بات کرنا ہے، زمیں پر پالکی رکھ دو۔ کہاروں نے یہ سنتے ہی زمیں پر پالکی رکھ دی، کہا حضرت نے آل مصطفیٰ کی خوشبو ہے آتی، اتر کر آپ باہر آ گئے، نرمی سے یہ پوچھا کہو آل نبی ہے کون تم میں واسطہ جد کا؟ کہا ایک شخص نے مزدور سے پوچھا نہیں جاتا، تمہاری ذات کیا ہے، کس سے کیا رشتہ ہے، کیا ناتا؟ مگر دی ہے قسم اس واسطے مجبور ہوتا ہوں کہ میں آل نبی کی آل ہوں، سید کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر چشم تر برسی مجدد اعلیٰ حضرت کی، امامہ اس کے قدموں پر رکھا اور معذرت چاہی، کہا محشر میں جو پوچھا رسول پاک نے مجھ سے، تمہارا بوجھ اٹھانے کو میرے بیٹے کے تھے کندھے، بھلا میں کیا کہوں گا اس گھڑی شرمندگی ہوگی، مجھے دے دو معافی واقعی مجھ سے ہوئی غلطی۔ بہت اصرار کر کے پالکی میں اس کو بٹھلایا، لگا کر اپنا کندھا اپنے در تک اس کو پہنچایا۔ وہاں جو دیکھتا تھا اشک برسا کر یہ کہتا تھا، زمانہ دیکھ لے آ کر یہ ہے عشق رسول اللہ، زمانہ دیکھ لے آ کر یہ ہے عشق رسول اللہ۔ ولی کامل محمد شیر تھے شاہ جی میاں اس دم، انہی کے دم سے پیلی بھی تمہیں تھا نور کا عالم۔ عقیدت مند اکثر پاس ان کے آتے جاتے تھے، پریشاں حال اور مجبور ان سے فیض پاتے تھے۔ گئے یعقوب علی حافظ بھی ان کے آستانے پر، ادب کے ساتھ یہ شاہ جی میاں سے عرض کی جا کر، ہمارا دامن امید از بحر خدا بھر دو، تمنا ہے یہی دل کی مرید اپنا ہمیں کر لو۔ ہوئے خاموش حضرت شاہ جی
کچھ غور فرمایا، کہا تم کو بریلی میں ملے گا جام رحمت کا، سنو تم اعلی حضرت کے یہاں جس وقت جاؤ گے، مرید ان کے بنو گے، تم بڑے اعزاز پاؤ گے۔ کہا یعقوب علی نے پھر مرید اپنا مجھے کر لو، جواب ان کو دیا شاہ جی میاں نے بات کو سمجھو، مگر یعقوب علی حافظ نے اس جملے کو دہرایا، تو پھر شاہ جی میاں نے زور دے کر ان سے فرمایا، لکھا ہے عرش پہ احمد رضا سے فیض پاؤ گے، یہ سن کر چل دیے حافظ بریلی کو عقیدت سے۔ ادھر عبدالاحد سے اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ حافظ آ رہے ہیں، ان کو اسٹیشن سے لے آنا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سب کچھ جان جاتے ہیں، خدا کے فضل سے حالات پوشیدہ بتاتے ہیں، خدا کے فضل سے حالات پوشیدہ بتاتے ہیں۔ بہت سے کشف ہیں ان کے کراماتیں بہت سی ہیں، کہاں تک لکھ سکوں میں آپ کی باتیں بہت سی ہیں، کبھی رد ہو نہ پایا کوئی فتویٰ اعلی حضرت کا، خلاف شرع کوئی قول نہ مانا حکومت کا، جہاں میں اب بھی ہے تبلیغ جاری اعلی حضرت کی، کہ نوبت بج رہی ہے چاروں سو سنت جماعت کی، جلا ملتی ہے ایمان کو کلام اعلی حضرت سے، کہ نعتیں آپ کی سب پڑھتے سنتے ہیں عقیدت سے۔ بڑا احسان ہے اے شوق بے شک اعلی حضرت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا۔